بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله عما يشركون. وقال تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية أخرى وما تأخر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سب سے باہر اس سے قبل کے دو چار باتیں آپ کے گوش و گزار کروں. جو آپ بیٹھے ہیں مسجد میں، اپنے بیٹھنے کا درست طریقہ سے آپ دیکھیں، درست ہو کر بیٹھیں. یہ اللہ کا گھر ہے، خدا کا گھر ہے، عبادت کرنے کا گھر ہے. یہ ٹھٹھا ماحول والی جگہ نہیں ہے. عبادت کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے طریقے سے بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ اس پاک پالنہار، اس کریٹر کے گھر میں بیٹھے ہیں، اپنے باپ کے گھر میں بیٹھے نہیں. اس گھر کے احترام جس کے دل میں نہیں ہے، قسم خدا کی یہ مسجد کا سب سے معتبر جگہ میں بیٹھ کر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ 60-70 سال تک عبادت کرے، اس کی شکل بتا دیتی ہے کہ وہ بندہ نمازی نہیں ہو سکتا، وہ عابد نہیں ہو سکتا، وہ مسجد میں فتنہ باز تو ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے میری باتیں 344 کی ڈگری کے اعتبار سے آپ کو جھٹکا دے، لیکن یہ جھٹکا اور پھٹکا صرف اس لیے تاکہ ہمارا سرد صحیح ہو جائے، ہمارے دل کے اندر جو کدورتیں ہیں، جو غلطیاں ہیں، جو روحانی بیماری ہے، وہ درست ہو جائے. اور آقا رؤوف الرحیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہوں گے جو روزہ رکھتا ہوگا، اس کا دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کے سوا اسے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. جس طرح غیر لوگ بھوکا پیاسا رہتے ہیں اور اپواس کا نام لیا جاتا ہے، اس سے زیادہ اس مسلمان کے روزے کا درجہ نہیں ہو سکتا جو روزے کے حالت میں روحانی بیماریوں سے، غلطیوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ بہت سارے راتوں کو اٹھ اٹھ کر جاگنے والے وہ جاگیں گے، سوائے رات جاگنے اور جاگرن کا اس سے زیادہ اس کو فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے روحانیت سے بچنے کا اہتمام نہیں کیا. یہ ہماری آپ کی بات نہیں ہے، کسی اور کی بات نہیں ہے، کسی اور لیکھک کی کوئی کتاب یا کوئی تصنیف یا کوئی آدمی کا پڑھ کر یہ باتیں نہیں بتائی جا رہی ہے، نہ مسجد گرمانے کی بات ہے. یہ اس کی بات ہے جس کی قسم اللہ نے قرآن میں ہزاروں جگہ کھائی ہے. یہ اس کی بات ہے جس کے صدقے میں اللہ نے ہماری شکلوں کو بدلا نہیں ہے. ورنہ قرآن پڑھے، قرآن کہتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ
پچھلی قوموں میں جب غلطیاں کرتے تھے تو ان قوموں کے لوگوں کی شکلوں کو سوروں اور بندروں اور خنزیروں سے اللہ بدل دیتے تھے۔ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ یمد یدیہ اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر دعا فرمائی تھی اس ڈر سے اے اللہ میری امتیوں پر رحم کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بدعملیوں کی وجہ سے میرے امت کے لوگوں کے چہروں کو کسی اور جانوروں کی شکلوں میں متشکل نہ کر دے۔ لیکن کیا دل میں ہاتھ رکھ کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کیا پچھلے قوم میں جو گناہ کرتی تھی کیا یہ قومیں وہ گناہ نہیں کرتی ہیں؟ کیا ہم ان گناہوں سے بچے ہوئے ہیں؟ کیا ہم ان گناہوں سے اعتراض کرتے ہیں؟ کوئی ایک بندہ دلوں کی حالت جاننے والا صرف اللہ ہے، کوئی کسی پر فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ کون نیک ہے اور کون فیک ہے، وہ تو اللہ جاننے والا ہے۔ لیکن ظاہری حالت کے اعتبار سے کوئی ایک ویکتی بتا دے کہ ہاں ہمارے حالت اس اعتبار سے کہ ظاہری اعتبار سے ہماری حالت قابل اطمینان ہے، رب کے حضور پیش کرنے کے لائق ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ بھی ہے اور اس حیثیت سے کہ یہ آخری دن بھی ہے۔ وہ مہینہ جس مہینے میں رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے، وہ مہینہ جس مہینے میں ہر دن افطار کے وقت لاکھوں لوگوں کی اللہ مغفرت کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، وہ مہینہ جس مہینے میں اللہ رب العزت والجلال اپنی بخشش کے پروانے کو نشاور کر دیتے ہیں اور ہزاروں لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ وہ بابرکت مہینہ جس مہینے میں اللہ عبادتوں کو قبول کرتے ہیں، وہ بابرکت مہینہ جس مہینے میں آدمی ایک فرض پڑھے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں، وہ بابرکت مہینہ، وہ رحمت و رفعتوں والا مہینہ جس مہینے میں آدمی ایک نفل پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نفل کے صدقے اس کو جو ہے فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وہ مبارک مہینہ جس مہینے میں 1 روپے راہ خدا میں صدقہ کرے 70 یہ تو بتانے کی بات ہے، ورنہ اللہ قرآن کریم میں اصول بیان فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ وہ برکت مہینہ کہ ایک خرچ کرو تو اللہ لاکھوں لاکھ خرچ کرنے کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ وہ مبارک مہینے کا آج آخری جمعہ بھی ہے اور آخری دن بھی ہے۔ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے یہ مہینہ ہم سے جدا ہو جائے گا، گویا کہ یہ مہینہ جاتے ہوئے ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، یہ میسج آن کر رہا ہے، اور یہ میسیجز ہر کسی کے لیے ہے، ہر ایک کے سدھرنے کے لیے ہے، ہر ایک کے سنورنے کے لیے ہے، اور ہر ایک کو اپنے دل کے کایا پلٹنے کے لیے ہے، ہر ایک کو اپنی روحانی بیماریوں سے چھٹکارا پانے کے لیے یہ بہت بڑا پیغام، میسج، سبق اور لیسن ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جس طرح یہ مہینے کا ہم انتظار کر رہے تھے، کبھی ہم کہہ رہے تھے، کبھی باتیں ہو رہی تھی کہ رمضان کا مہینہ آئے گا، رمضان کا مہینہ آیا بھی، رمضان کے مہینے میں جس کو توفیق ہوئی عبادت کی کر لیا، اور رمضان ان پر بھی بیت گیا جنہوں نے عبادت کی، رمضان ان پر بھی گزرا جنہوں نے تراویح پڑھی، رمضان ان پر بھی گزرا جنہوں نے نماز جماعت کا اہتمام کیا، رمضان ان پر بھی گزرا جنہوں نے سحری کی برکت سے اپنے آپ کو معطر کیا، رمضان ان پر بھی گزرا جو افطار کے وقت کی خوشیوں کے لمحات سے اپنے آپ کو سیراب اور فیضیاب کیا، اور رمضان ان لوگوں پر بھی گزر گیا جو رمضان آیا اور چلا گیا، اور ان گھروں میں اور ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ رمضان
جو مہمان بن کر ہمارے پاس آیا تھا، ہم کو سنوارنے کے لیے، ہم کو بنانے کے لیے، ہماری بگڑی بنانے کے لیے، ہمارا کام بنانے کے لیے، اور ہمارے گزشتہ گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کے لیے، تو رمضان تو ان پر بھی گزر گیا جنہوں نے عبادت کی توفیق ملی اور انہوں نے عبادت کی، گرچہ ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح، لیکن رمضان رکا نہیں ہے۔ یہ پیغام ہے رمضان کا کہ رمضان رکا نہیں ہے۔ جس طرح بہتے دریا کے پانی کو کے انتظار میں ایک آدمی اس پار بیٹھا رہے اور کہے کہ یہ ندی کا اور نالے کا اور سمندر کا پانی بہتا بہتا ختم ہو جائے، رک جائے، پھر میں اس پار سے اس پار چلا جاؤں گا، تو قیامت تو ہو سکتی ہے لیکن یہ پاسبل نہیں ہے، الا یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے۔ ٹھیک اسی طرح رمضان کسی کے انتظار میں ویٹ کرنے والا نہیں ہے کہ چلو بھائی ابھی جو ہے نا 10 دن انتظار کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی مسجد نہیں آتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے روزہ رکھنے کا اہتمام ابھی بھی نہیں کیا، ابھی بھی تراویح نہیں پڑھی، ابھی بھی عبادت نہیں کی۔ بڑی افسوس کی بات یہ کہی جا رہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں، اتنا مقدس مہینے میں فرضوں کو چھوڑ چھوڑ کر سونے والے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ علماء نے اس سے کیا پیغام دیا ہے کہ جس طرح رمضان آیا، ابھی ہم ویلکم کر رہے تھے، ابھی آنے کی بات ہو رہی تھی، ابھی ہم خوشیاں منا رہے تھے کہ آج ہے کہ رمضان کا آخری جمعہ بھی ہے اور آخری دن بھی ہے۔ مغرب کی اذان ہوگی، تاریخ بدلتی ہے اردو کے اعتبار سے، شوال کی پہلی تاریخ جو ہوتی ہے وہ عید الفطر کا دن ہوتا ہے۔ رمضان تو رخصت ہو گیا، لیکن جاتے جاتے یہ پیغام دے کر جا رہا ہے کہ جس طرح یہ رمضان آیا اور بڑی تیزی سے میں مہمان کی صورت میں چلا گیا، جنہوں نے میرا اکرام کیا، جنہوں نے میرا احترام کیا، جنہوں نے میرے تقدس کو پامال نہیں کیا، جنہوں نے میری جو ہے عبادت کی میرے مہینے میں روزہ رکھنے کا، تراویح پڑھنے کا اہتمام کیا ہے، یہ رمضان پیغام دے رہا ہے کہ جن کو توفیق ملی، جنہوں نے احترام کیا، گویا کہ اس نے اپنے لیے رحمت اور مغفرت کا، اپنے لیے بخشش کا سامان تیار کر لیا ہے۔ اور جاتے جاتے یہ پیغام دے کر جا رہا ہے کہ جس طرح آیا اور کب چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا، ٹھیک اسی طرح انسان کی زندگی بھی بڑی تیزی سے موت کی طرف چلی جا رہی ہے۔ آپ بتائیں، پھر آئندہ رمضان میں بہت سارے لوگ ساتھ تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، تراویح بھی پڑھی، لیکن اس طرح نہیں ہے۔ پھر آئندہ رمضان اس موقع پر جو بھی امام ہوگا ان کی بات وہی ہوگی، اللہ یہ ہے کہ اگر اللہ کی توفیق ہوئی تو میں رہوں گا، اگر جو بھی رہے اس موقع پر یہ بات ہوگی اور ضرور ہوگی کہ وہ رمضان آیا اور رمضان نکل گیا، پھر آئندہ سال میں ہمارے ساتھ کھڑا تھے، آج نہیں ہے۔ وہ زمین کے پیٹ میں تھے لیکن آج زمین کے پیٹ میں جو ہے نا آج مدفون ہے، دفن ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس موقع پر یہی پیغام دینا ہے کہ شاعر نے عید کن کے لیے ہوتی ہے، خوشیاں منانے کا حق کن کو ہے، صرف میں آئینہ دکھاؤں گا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں آئینہ ہوں، داغ دکھاؤں گا چہرے پہ۔ سارے سمجھدار ہیں، ایسا نہیں ہے کوئی نہ سمجھ ہے۔ میں آئینہ ہوں، اٹ مینس میرر، جس کو آئینہ شیشہ بولتے ہیں۔ میں آئینہ ہوں، داغ دکھاؤں گا چہرے کے، اور جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ سمجھدار لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ عید کن کے لیے ہے؟ علماء نے لکھا ہے لیس العید، عید نہیں ہے، لبس الجدید، جنہوں نے نیا کپڑا پہن لیا۔ صرف نیا کپڑا پہننے والے کی عید نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہے، علماء نے بڑے بڑے محققین نے یہ بات تصدیق کے بعد لکھی ہے، لیس العید لمن لبس الجدید، عید ان لوگوں کی نہیں ہے جنہوں نے نئے کپڑے بنوا لیے اور نئے کپڑے پہن لیے، انما العید لمن تاب بالوعید، عید تو ان کی ہے کہ جو ڈر گیا اور اپنی آخرت کا سامان تیار کر گیا۔ عید ان کی ہے جو رمضان کا مہینے کو پایا اور عبادت کر کے، تلاوت کر کے، ذکر و اذکار، نمازوں کا اہتمام، تراویح پڑھ کے
اسی طریقے سے فرائض کا اہتمام کر کے زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھ کے اللہ کے حضور کھڑ کے دعا مانگ کے اپنی بخشش کروا لی، اپنے گناہوں کو معاف کروا لیا۔ شاعر کہتا ہے عید ان لوگوں کی ہے نئے کپڑے پہننے والوں کی عید نہیں۔ آگے کہتا ہے لیس العید لمن تبخر بالعود، عید ان کی بھی نہیں ہے جو کسی اچھے بار اور اچھی کمپنی کی جنہوں نے خوشبو اختیار کر لی ہے، لگا لی ہے، اچھی خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کر لے، ان کی عید نہیں ہے۔ لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید لمن تاب ولا یعود بالسفر، کہ عید تو ان کی ہے کہ جنہوں نے رمضان جیسے بابرکت، پاکیزہ، مغفرت، رحمت، برکت والا مہینے کو موقع غنیمت سمجھ کر پالے اور اپنے پچھلے زندگی میں جو گناہ ہوئے ہیں ان تمام گناہوں سے ندامت کے ساتھ توبہ کر کے اپنی زندگی کو پاک اور صاف نہ کروا لے، تو شاعر کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کی صرف عید نہیں ہے جو نئے خوشبو، نیا کپڑا اور نئی اور اچھی بران کی خوشبو استعمال کر لیں، ان کی عید نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہمیں بتا دے کیا عید منانے کا اختیار عید کے دن کن لوگوں کو ہے؟ تو اللہ کے رسول کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغانے طغل جواب دیتے ہوئے یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ عید منانے کا اختیار ان لوگوں کو ہے جنہوں نے صحیح اس مہینے کا حق ادا کیا ہے، جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، تراویح کا اہتمام نہیں کیا، تہجد کا اہتمام نہیں کیا، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام نہیں کیا، ذکر و اذکار کا اہتمام نہیں کیا، اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کیا، اور وہ عید کے دن نئے کپڑے، نئی خوشبو لگا کے، نئی سواری میں سوار ہو کے وہ عیدگاہ کی جانب گرچہ آ جائے۔ شاعر کہتا ہے اور کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو عید منانے کا اختیار نہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، ٹوٹی پھوٹی عبادت جن کو ہوئی ہے وہ لوگ اس موقع پر جو کرنے کے کام ہیں وہ 2-3 کام ہیں، وہ نوٹ کریں۔ آخری دن ہے، بس کچھ گھڑیاں بچی تھی، 2-3 کام کرنے کا۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا ہے۔ شکر اس بات کا کہ اللہ نے رمضان کا مہینہ عنایت کیا۔ اب تو یہ بات سنے گا نا کہ اللہ کے رسول نے پہلے ہی دعا مانگی تھی تو اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عنایت کیا، پھر اس رمضان کے مہینے میں تراویح کی، فرض نمازوں کی، اسی طرح جو ہے زکوٰۃ جن پر واجب ہے تو ان کو ادا کرنے کی، نوافل کی، دیگر عبادات کی جو توفیق عنایت فرمائی، رب العزت والجلال کے فضل و کرم سے جو ہمیں عبادت کی توفیق ملی، ہم سے گرچہ حق ادا نہیں ہوا، ٹوٹی پھوٹی عبادت ہوئی ہے، اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ اے اللہ یہ پوسیبل نہیں تھا، تو نے توفیق دی تب ہوا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری اہم جو ہے نا اس ذکر میں بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار بھی کرنا ہے۔ استغفار اس بات کی وہ اس معنی کر کے کہ اللہ رمضان کا مہینہ اتنا مقدس مہینہ، اتنی رحمت مغفرت کا تو منزلت والا مہینہ جس میں تو اتنے لوگوں کو معاف کرتا ہے، اے اللہ اس مہینے کا حق ہم سے جیسے ہونا چاہیے تھا، جیسے روزے کا حق تھا، جیسے تراویح کا حق ادا کرنا چاہیے تھا، اور جیسے خشوع و خضوع سے ہمیں اس مہینے میں نوافل اور فرائض کا اہتمام کرنا چاہیے تھا، اے اللہ ہم سے نہیں ہو سکا، یہ کوتاہی ہماری ہے، اے اللہ اس پر ہم ندامت ہے، شرمندہ ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے اور ہمارے عملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔
تو نادم اس بات پر ہو اپنی کوتاہیوں پر اور شکر بجا لائے اللہ کی توفیق پر۔ اور تیسرا سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، غور سے سنیں لیکن ان کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سنیں تو انشاءاللہ بات سیدھے ڈائریکٹ دل میں لگے گی، اور جب دل میں بات لگے گی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی تھی، میں پوری حدیث پڑھ کر نہیں سنا سکتا، وقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ہلاکت ہو، برباد ہو، تباہ ہو، ختم ہو جائے، فنا ہو جائے وہ ویکتی جو رمضان جیسا اتنا بابرکت اور پوتر مہینہ، مغفرت اور رحمت اور وسعت والا مہینہ، قدر و منزلت والا مہینہ پائے اور پانے کے بعد بھی اپنی مغفرت نہ کروا لے، اپنی بخشش نہ کروا لے، اپنے گناہوں سے جو ہے نا توبہ طائب ہو کر رب کے یہاں اپنا رضامندی حاصل نہ کر لے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، ختم ہو جائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، کھلی کتاب کی طرح آئینہ ہے، ہر بندہ اپنے عمل کا آخری دن ہے، آخری دن محاسبے کا دن ہوتا ہے، کیلکولیشن کا دن ہوتا ہے، حساب کتاب کا دن ہوتا ہے۔ اس معنی کر کے کہ کوئی آدمی بزنس مین ہے، کوئی کسی کے ساتھ شیئر میں کام کرتا ہے، مہینے میں اپنے کام کا حساب کتاب کرتا ہے کہ کتنا آیا، کتنا گیا، کتنا فائدہ ہوا۔ آج آخری دن ہے، حساب کا دن ہے، محاسبہ کا دن ہے۔ محاسبہ کیجئے ہم سب مل کر کہ اس مہینے میں کیا حق ادا کیا اور کیا کھویا، کیا پایا، کتنا جو ہے نا ہم سے ناحق ہوا، کتنا گناہ ہوا، کتنی غلطیاں ہوئی، اور کس قدر ہم نے اس مہینے کے ساتھ ناانصافی والا معاملات کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ صرف چند گھڑی بچی ہوئی ہے تو کوشش کرے کہ انشاءاللہ ابھی سے لے کر مغرب تک ہر بندہ کوشش کرے کہ اپنا ڈیرا مسجد میں ڈالے اور اپنے رب کو جتنا چاہے رو کر گڑ گڑا کر آپ معافی مانگے اور کہے اللہ مجھے پتا نہیں آئندہ سال تک میں زندہ رہوں گا، یا تو نے لکھ کر پہلے ہی دے دیا ہے فرشتوں کو کہ آئندہ سال میں نہیں رہوں گا، آئندہ سال میں مر جاؤں گا، اللہ پتا نہیں ہے، صرف چند ایک گھڑیاں بچی ہوئی ہے۔ یا اللہ اس گھڑی میں رو رو کر تیرا یہ گناہگار عاجز بندہ تجھ سے معافی مانگتا ہے، اے اللہ وہ ہمیں معاف کر دے اور جو کوتاہی ہوئی، غلطی ہوئی سب کو معاف کر دے، اور اے اللہ ان لوگوں کی طرح جن کی عبادتوں کو تو نے قبول کیا ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے اور ہمارے لیے بھی بخشش کا پروانہ کر دے۔ تو ہم سب مل کر انشاءاللہ یہ عاجزی رب کے حضور کریں گے، دعا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں اپنی زبان میری زبان مبارک سے اپنے فضل اور کرم سے کہلوائی ہیں، تمام باتوں پر خوب عمل کی توفیق دے، جو کوتاہی ہوئی ہے اللہ معاف فرمائے، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے جیسے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ نے جو نیک عملوں کی توفیق دی ہے، ان تمام نیک عملوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سمدیت میں شرف قبولیت سے نواز لے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔